उड़ा के तुम भी नाचो, बाजी चल के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो। हीरो से भी तेज कोई कर सके जो वेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे बात तोड़ छोड़ नाचो। की जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो। आजा छोरो आजा बोलो आजा छोरो, नाचो 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 हीरो नाचो 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 यारा नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा करता नाचो 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 बिच्छू का गला के ऐसा नाचो। देखो धंधना के रोटी नाचे, शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे। दिल का ये मेरा यार अपने साथ नाचो, के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो। पसीना माथे का चमके दम के ऐसे नाचो। हाँ जा छोरे हाँ जा बोले हाँ जा छोरे, नाचो 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 यार नाचो 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 नाचो
الجنة تحت أقدام الأمهات الوالد أوسط أبواب الجنة۔ محترم حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے آپ میری ہمت افزائی فرمائیں گے۔ میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا ادب۔ محترم حضرات، اللہ نے اپنے پاک قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ والدین کے حسن سلوک کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ اگر والدین ضعیف ہو جائے یا ان میں سے کوئی ایک ضعیفی کی حالت تک پہنچ جائے تو ان کے ساتھ بدسلوکی بد زبانی مت کرو، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو اور اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکاؤ، اور عاجزی اور ادب سے ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت کر اور انہیں صحت عطا فرما، اور ہمیں ان کا فرما بردار بنا، جیسے کہ انہوں نے ہمیں بچپن سے پالا اور اس قابل بنایا کہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے اور اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے۔ تو اس لیے صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں بھی ان کا پورا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ محترم حضرات، ہم سب کا مالک اللہ ہے، مگر دنیا میں آنے کا ذریعہ پرورش اور تربیت کا وسیلہ والدین بنے ہیں۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا والدین نے ہماری پیدائش اور پرورش میں کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی، ہماری ولادت کے وقت وہاں پر کیا گزری ہوگی، لیکن پھر بھی سب مصیبتوں کو خوشی خوشی جھیل کر محبت کے آغوش میں لے کر اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، وقت گزرتا نہیں، ہم والدین کے احسانات کو بھلا دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھلایا نہیں بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا ادب کرنے کا حکم دے کر ان کے مقام اور مرتبے کو اور بلند کر دیا۔ محترم حضرات، میں آپ کو ایک مشہور واقعہ سناتی ہوں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام القمہ ہے۔ جب ان کے آخری وقت میں ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، صحابہ کہہ رہے تھے القمہ لا الہ الا اللہ کہو، لیکن پھر بھی نہیں نکل رہا تھا۔ تو اس بات کی خبر دینے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا القمہ کے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا صرف والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بلاؤ۔ وہ بوڑھی تھی، ڈنڈے کے سہارے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر کے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القمہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا، بڑا نیک لڑکا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے ناراض ہو؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے بڑی بدتمیزی سے بات کرتا، اور جب بات کرتا میرا دل چیر کے رکھ دیتا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی وجہ ہے کہ ماں کی ناراضگی نے القمہ کو کلمہ پڑھنے سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القمہ کی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو، کیونکہ اس کا آخری وقت ہے۔ تو اس ماں نے کہا، ہرگز معاف نہیں کروں گی، اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ تاکہ میں القمہ کو آگ میں جلا دوں۔ اتنا کہنا تھا کہ بوڑھی ماں گھبرا اٹھی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، کیا آپ میرے بیٹے کو میرے آنکھوں کے سامنے جلا دیں گے؟ میں یہ کس طرح برداشت کر سکوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا تو اللہ کی قسم اللہ اسے مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جلائے گا، تب نہ اس کی نماز بچا سکے گی اور نہ اس کا روزہ بچا سکے گا۔ تو اس ماں نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جاؤ دیکھو القمہ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا یا نہیں۔
جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ علقمہ کے گھر پر پہنچے تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی مغفرت کبھی نہیں کی جاتی، اور جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوگی، اس پر زمین اور آسمان کی لعنت ہوگی، اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا اور نہ صدقہ زکوٰۃ قبول ہوگا۔ ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، کیونکہ ماں باپ راضی تو خدا بھی راضی۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو والدین کی دل و جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، کرتے رہو ماں باپ کی خدمت، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔